الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا اور آج پہلے پارے سے تراویح کی ابتدا ہوگی۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پہ مشتمل ہے۔ اس بات پہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ جب ہم قرآن مقدس کھولتے ہیں تو ہماری نظر سورہ فاتحہ پہ پڑتی ہے، گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہوئی، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پہ بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت کے اندر توحید کا ذکر ہے، تیسری آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء کا ذکر ہے، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت اور ہدایت کے دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جنہوں نے اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دوا ہے اور قرآنی علوم کا ایک ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک مختصر وقت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا ذکر بھی ہے، اسی لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال ہڑپ کرنے کے لیے قتل کر دیا اور پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش اٹھا کے کسی دوسرے کے دروازے پہ پھینک دی اور اس پہ قتل کا دعویٰ بھی کر دیا۔ قریب تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے ساتھ لگانے سے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں۔ پہلی تو قاتل کی نشاندہی کرنا تھا اور دوسری بنی اسرائیل کا ایک گروہ موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتا تھا تو باس بعد الموت کے اوپر ایک حجت قائم ہو گئی۔ تیسرا، گائے کا جو احترام دلوں کے اندر بیٹھ گیا تھا اس احترام کو نکالنا بھی مقصود تھا۔ اس واقعے کے علاوہ اس پارے کے اندر چند اہم اور مضامین ذکر ہیں۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن مجید کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزے عطا کیے گئے تھے، لیکن قرآن آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ تھا۔ پھر آگے انسان کی 3 اقسام ذکر کی گئی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ پھر مومن کی صفات ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، منافقوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے چل کے حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق و باطل، خیر و شر کے درمیان ایک دائمی کشمکش کی نشاندہی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرض خلافت عطا کی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کی پابند ہے کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرے اور دنیا کا نظام ویسے چلائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر آگے چل کے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا ہے، لیکن سب سے تفصیلی سورہ بقرہ کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، انہیں دنیاوی شان و شوکت دی گئی، عقیدہ توحید اور ایمان کے نعمت سے سرفراز فرمایا گیا، فرعون کے مظالم سے نجات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، پینے کے لیے 7 چشمے جاری ہو گئے۔
اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ سوچنے، عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ ان تمام حامیوں میں سے کوئی حامی ہم مسلمانوں میں تو نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جن کی عظمت شان یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمر تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلا اور آزمائشوں سے گزارا، لیکن وہ ہر مرتبہ ثابت قدم رہے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا معاملہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو یا وطن سے ہجرت کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقام پہ ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آئی۔